ایک ہمارا مجلہ ہے وہ شائع ہوتا ہے، پھر ہمارا ریسرچ جرنل ہے جو سال میں 2 دفعہ شائع ہوتا ہے، جس میں لکھنے والوں کے لیے ان کی چاہے ایم فل کے لیے آپ لکھ رہے ہوں یا پی ایچ ڈی کے لیے لکھ رہے ہوں، اس میں وہ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو شوکت تھانوی صاحب جن کی مزاج میں شرارت بھی تھی، بزدہ سنجی بھی تھی، انہوں نے کہا میں بھیج دیتا ہوں لکھ کر، اور انہوں نے لکھ کر بھیج دیا کہ صبح دم دروازہ خاور کھلا، آج ہے اتوار اور دفتر کھلا، ہم پکاریں اور کھلے، یوں کون جائے یار کا دروازہ اگر پائے کھلا۔ ہمارا رسالہ باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اس پر وہ اپنے تاثرات بھی لکھ کر بھیجتے تھے۔ ایک تو ان کی تحریر بھی بہت خوش خطی تھی، بہت بہت خوبصورت، اور وہ میں نے کچھ محفوظ کیے ہوئے جو کچھ خطوط وغیرہ۔ وی-نیوز.pk کے لیے کراچی سے میں ہوں وقاص خان۔ اس وقت میں موجود ہوں واجد جواد صاحب کے ساتھ، انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر ہیں۔ ان کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اردو کی بات کریں اور ضیاء محی الدین صاحب کی بات نہ کریں تو یہ غلط ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے ہم نے رابطے کی کوشش کی، انہی میں سے ایک واجد جواد صاحب ہیں۔ سر، پہلے تو اس جو انجمن ترقی اردو پاکستان ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جناب، انجمن ترقی اردو پاکستان 1948 میں پاکستان میں قائم کی گئی۔ دراصل انجمن ترقی اردو ہند کا قیام عمل میں آیا تھا 1903 میں، ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں، اور چونکہ یہ مسلم لیگ سے 3 سال قبل یہ قائم ہوئی تھی، اور اس میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ وغیرہ کا جو ایک تحریک تھی مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے، اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی تھی کہ اردو کو کس طرح فروغ دیا جائے۔ تو چونکہ قائد اعظم اس بات کے بہت بڑے داعی تھے کہ اردو ہی یہاں قومی زبان ہوگی، بلکہ وہ جب مشترکہ ہندوستان کی بات ہوتی تھی تو جب بھی وہ اسی بات پر اصرار کرتے تھے کہ ہندی کی جگہ اردو جو ہے ہندوستان کی قومی زبان ہونی چاہیے، اور خاصی حد تک وہ بات مدلل بھی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر اس وقت صدر تھے اس کے بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب، تو قائد اعظم نے انہیں خاص طور پہ مدعو کیا کہ آپ پاکستان آئیں، اور چونکہ ہم اس نئے ملک میں اردو کو ذریعہ تعلیم بھی ہوگا اور حکومت کی سرکاری زبان بھی ہوگی، تو لہذا آپ آ کے اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو 1948 میں پاکستان تشریف لے آئے، اور ان کا پہلا خواہش تھی کہ یہاں پر اردو کالج قائم کریں، تو ان کو پھر قطع زمین الاٹ کیا کراچی ایڈمنسٹریشن سے، نے ان کو ایک دی پراپرٹی جو کہ ایک آشرم تھا، اور وہاں پر پھر انہوں نے وہاں ان کی رہائش بھی وہیں تھی، اور وہیں دفتر انہوں نے قائم کیا انجمن ترقی اردو پاکستان کے نام سے، اور وہاں پر جو بلڈنگ تھی اس پہ اردو کالج قائم کر دی۔ اور بہرحال پھر انہوں نے یہاں آ کر بنیاد ڈالی، اردو لغت تیار کروائی، وہ شائع بھی کی، اور یہاں پر بہت ساری کتابیں شائع کراتے رہے، اور یہاں پر رسالے کا اجرا بھی کیا انہوں نے دوبارہ سے، قومی زبان کا، جو آج بھی جاری ہے۔ تو انجمن ترقی اردو کا جو دفتر ہے اب یہاں پر منتقل ہوا تھا 2019 میں۔ اس سے پہلے گلشن اقبال میں ایک اور ہماری پراپرٹی ہے، وہاں پر تھا، تو یہ زیادہ کشادہ جگہ۔ یہاں پر ایک بڑی لائبریری ہے، ریسرچ لائبریری ہے، فلی ایئر کنڈیشن۔ یہاں پر ماہانہ ایک ہمارا مجلہ ہے وہ شائع ہوتا ہے، پھر ہمارا ریسرچ جرنل ہے جو سال میں 2 دفعہ شائع ہوتا ہے، جس میں شائع ہونے والے مقالات HEC سے اپرووڈ ہیں، اور وہ لکھنے والوں کے لیے ان کی چاہے ایم فل کے لیے آپ لکھ رہے ہوں یا پی ایچ ڈی کے لیے لکھ رہے ہوں، اس میں وہ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پروموشن ہوتی ہے، جس طرح ترقی
لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر تو اس میں بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارا رسالہ یہ ان کے مقالے شائع کرتا ہے اور ریسرچ کی کتابیں بھی شائع کرتا ہے اور دیگر ادبی مضامین. اور بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یہاں پر اردو زبان میں سائنسی اور ٹیکنالوجی کے علوم کا بھی یہاں پر کتابیں یہاں سے شائع کی جائیں اور ترجمے بھی کیے جائیں. تو وہ بھی ہمارے مقاصد میں سے جس پر ہم کام کر رہے ہیں اس وقت. ابھی ہم نے ایک اردو کی ایپ لانچ کی ہے، اردو متن سے آواز. اردو متن سے آواز ہے، مطلب اردو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ. اگر کوئی تحریر ہے اردو کی یا کوئی اخبار ہے یا کوئی کتاب ہے یا کوئی صفحہ ہے، آپ کو پڑھنا چاہیں اردو کا تو آپ کو پڑھ کے سنائے گی اور صحیح تلفظ میں. اور یہاں پر مخطوطات کی بھی لیب ہے ہمارے پاس، جو ہاتھ سے لکھے ہوئے کتابیں یا پرانے مینوسکرپٹس ہیں، ان کی باقاعدہ ہم اپلوڈنگ، ان کی اسکیننگ کر رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کر کے پھر انہیں ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. آتے ہیں ضیاء محی الدین صاحب کی طرف. آپ کا ان کے ساتھ تعلق، دوستانہ تعلق سننے میں آ رہا ہے کہ دوستانہ تعلق تھا. ان کی اردو کے لیے خدمات اور باقی آپ دونوں کے آپس میں جو تعلقات تھے، اس میں کوئی ایسا کوئی واقعہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اردو کے حوالے سے ان کا جو کام ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری سب سے پہلے ان سے ہمارا تعارف، جو غائبانہ تعارف، تو پی ٹی وی کے ذریعے ہی تھا. جب پہلی دفعہ انہوں نے ضیاء محی الدین شو شروع کیا تھا. اب یہ کتنے 50 سال سے زائد ہو چکے ہیں اس بات کو. اور وہاں پر پھر انہوں نے خیال ہفتہ وار پروگرام ہوا کرتا تھا اور بڑے بڑے جو مشہور لوگ اس میں آتے تھے، ادیب، شاعر اور آرٹسٹ ہوتے تھے، مصور ہوتے تھے. ایک تو ان کا انداز گفتگو، ان کا کلام کا طریقہ، پھر وہ جو پڑھتے تھے، چاہے وہ نثر پڑھ رہے ہوں یا شاعری پڑھ رہے ہوں، ان کا ایک الگ انداز تھا، منفرد انداز تھا. اور چونکہ وہ بہت ان کی ٹریننگ ہوئی تھی ولایت میں بھی، انہوں نے وہاں پر باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی تھی. بی بی سی سے بھی وابستہ تھے اور وہاں پر ان کو تلفظ کے بارے میں بہت ایمفسائز کیا گیا. پہلے انگریزی پڑھتے تھے اور پھر وہی چیز انہوں نے اردو میں بھی استعمال کی، اسی مہارت کو لے کر. وہ جس طرح کوئی شعر پڑھتے تھے اور اس میں جس طرح اتار چڑھاؤ ہوتا تھا، جہاں رکنا ہے، جہاں بولنا ہے. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں کہ غالب کا شعر ہے، ہم پکاریں اور کھلے یوں کون جائے، یار کا دروازہ گھر پائے کھلا. اب آپ ضیاء محی الدین صاحب کا انداز دیکھیے، ہم پکاریں اور کھلے یوں کون جائے، یار کا دروازہ گھر پائے کھلا. تو اب دیکھیے بالکل بدل گیا صورتحال. اور اسی طرح ان کا تو اس طرح کی انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی، اور اس روایت کو آگے لے کر چلے. ان کو ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں کچھ کام کروں اردو تلفظ کے لیے، کہ الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. کیونکہ اگر الفاظ کی تلفظ صحیح نہ ہو تو سارا مفہوم بدل جاتا ہے اور انداز بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت ادا کی تھی، اور یہ انہوں نے حاصل کی محنت کے ساتھ. اور انہوں نے بقور یہ ناپا میں اکیڈمی آف آرٹس جو ہے، یہاں پر انہوں نے ڈرامہ لوگوں کو سکھایا، اداکاری لوگوں کو سکھایا کہ موسیقی اور جس طرح
غزل پڑھیں گے یا کوئی گانا گائیں گے اس طرح صحیح تلفظ کے ساتھ، نثر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. اور وہاں پلیز بھی مستقل ہوا کرتے تھے، بے شمار لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا رقص میں اور تمام چیزوں میں. تو فنون لطیف میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو کوئی میچ بھی نہیں کر سکتا. اور ہم نے ان سے بہت سیکھا. ہماری ملاقات اسی طرح آہستہ آہستہ ہم ان کے پہلے جو تھے ان کے فین تھے، یا کیا کہتے ہیں ان کو، مداح. ان کی مداحی میں ان کا پیچھا کرتے رہتے تھے. آخر کبھی ان سے ہوئی گئی ملاقات، پھر اور دوستوں کے تھرو بھی ملاقات ہوئی، اور پھر وہ سلسلہ اکثر ملاقات ہو جاتی تھی. کہیں شام کو بیٹھ گئے، کوئی نہ کوئی نئی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتی. اور جناب ان کو کوئی کتاب میں بھیجتا تھا جو پسند آ جائے، ان کو 2-3 گھنٹے میں پڑھ کے، 4 گھنٹے میں پڑھ کے اٹھا لی تو ختم کر کے اٹھیں گے. اور بہت ڈسپلنڈ آدمی تھے اپنی زندگی میں. تمام اپنا ٹائم، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت بیٹھنا ہے، اس وقت چائے پینی ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے. اور بڑا شیڈول اس کے حساب سے ہوتا تھا، اور بڑا وضاقتہ اور بڑے ملنسار اور خوش کلام، خوشگو. تو ایک دفعہ واقعہ سنا رہے تھے وہ ریڈیو پاکستان کا. اس طرح کے بے شمار واقعات کہ ریڈیو پاکستان سے اجرا ہوا ایک نئے پروگرام کا، صبح دم دروازہ خاور کھلا. تو یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور شوکت تھانوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس پروگرام کے لیے جنہوں نے جو مقرر تھے صاحب، جنہوں نے وہ پڑھنا تھا، انہوں نے یہاں آ کر پوچھا کہ بھئی یہ غالب کا جو مصرع ہے جو کہ اس پروگرام کا عنوان ہے، اس کا دوسرا مصرع تو بتائیے. تو شوکت تھانوی صاحب، جن کی مزاج میں شرارت بھی تھی، بزدہ سنجی بھی تھی، انہوں نے کہا میں بھیج دیتا ہوں لکھ کر. اور انہوں نے لکھ کر بھیج دیا کہ صبح دم دروازہ خاور کھلا، آج ہے اتوار اور دفتر کھلا. اب وہ چلے گئے صاحب لے کے، اور وہ اس وقت سب بند تھے، شیشے ویشے تھے، لیکن سب آواز کہیں باہر نہیں جا سکتی تھی، ساؤنڈ پروف تھا. اب یہ لوگ سب کہتے ہیں، ہم ان کو ہاتھ ہلا رہے ہیں، بھائی دیکھو مت پڑھو، غلط ہے. کیونکہ اصل شعر تھا نا، صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا. تو کہتے ہیں وہ ریڈیو پاکستان کی سب سے جو فوپا جسے کہتے ہیں، جو جہاں پر آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک شمار کرتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا اسی غزل کا ایک اور شعر جس کو اس طرح پڑھتے تھے. شعر یوں ہے غالب کا، ہم پکاریں اور کھلے، یہ تو میں پڑھ کے ابھی سنایا آپ کو. یوں کون جائے یار کا دروازہ پائیں کھلا. خیر، اس طرح کے اور کئی اشعار تھے مجھے یاد ہیں جو بتاتے تھے. تو بس آ جاتے تھے یا کبھی ہمیں بلا لیتے تھے، کوئی دوست آئے ہوئے ہوں، تو بڑا اچھا وقت گزرتا تھا ان کے ساتھ. اکثر ان سے ایک بات منسوخ کی جاتی ہے کہ جب ان کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ سگریٹ نوشی ترک کر دیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے دن میں وہ ایک سگریٹ پیتے تھے، اس سگریٹ کو صبح جلاتے تھے اور وہ رات تک وہ چلتا رہتا. تو اس پہ کتنی حقیقت ہے یہ بات جو لوگ منسوخ کرتے ہیں ان سے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت کیا ہے کہ ایک کریں. وہ جیسا اب تو رواج ہے نا کہ وہ جاپانی وغیرہ جس طرح ہیں، وہ 2-3 کش لگا کے پھینک لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا سلگا لیتے جب بھی چاہیے. لیکن اس بات میں نے بہت کوئی غور نہیں کیا، لیکن میں نے کوئی اتنا زیادہ سگریٹ پیتے دیکھا بھی نہیں. کوئی خیر بعد میں کم ہو گئے ہوں گے جیسے بھی. جی سر، کوئی ایسا کوئی یادگار لمحہ ان کے ساتھ آپ کا بیتا ہو، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ خیر وہ کیا دلچسپ ہے. میں کار چلا رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو گاڑی میں ایک غزل چل رہی تھی،
جو ہوتی تھی کیسٹ، اور وہ شعر آیا غالب کا اس میں کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے. میرے صاحب دوبارہ چلائی، واہ واہ واہ، دوبارہ چلایا، واہ واہ، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے. کہتے پتہ نہیں آپ پر یہ کیفیت کبھی گزری یا نہیں گزری، مجھ پر بہت بار گزری. یہ بے تدالیوں کا وہ اعتراف کر رہے تھے اپنے جو بھی تھا. لیکن اس طرح کے ہمارے انجمن میں بھی تشریف لائے. ہماری بک لانچ تھی، منشی پریم چند کی کتاب تھی، اور ایک جو کہ ابھی تک نہیں چھپی تھی، اور ایک ان کی بیوی کی کتاب بھی تھی. اور بہت مطلب ہے کہ شوق سے انہوں نے کیا، کیونکہ پڑھ کے وہ ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور پڑھ کر وہ انہوں نے آ کر اس کی یہاں بڑی انہوں نے یادگار تقریر بھی کی. اور ہمارا رسالہ باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اس پر وہ اپنے تاثرات بھی لکھ کر بھیجتے تھے. ایک تو ان کی تحریر بھی بہت خوش خطی تھی، بہت بہت خوبصورت. اور وہ میں نے کچھ محفوظ کیے ہوئے ہیں جو کچھ خطوط وغیرہ جو میرے پاس انہوں نے ہیں، جو انہوں نے لکھے تھے. تو ایک احساس شخصیت تھی، اور ہمیں بلکہ ہم نے ان کی آواز بھی کی، ریکارڈنگز بھی حاصل کی ہیں، تاکہ ہم یہ جو اپنا اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ہے جو ایپ ہم نے بنائی ہے، وہاں پر وہ بھی اب دستیاب ہو، کہ کوئی اگر شاعری سننا چاہے ضیاء محی الدین صاحب کے لہجے میں، ان کی آواز میں، تو وہ اس میں سن سکے. اور ان کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے مزید اس سلسلے میں. سر، اردو کے لیے خدمات تو ان کی تھی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء محی الدین نے جو سینٹرز کھولے، ناپا ہے، باقی انہوں نے اردو کے لیے کام کیا، اپنا ریپلیسمنٹ انہوں نے تیار کیا یا کوئی مستقبل میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے، اب غالب تو روز پیدا نہیں ہوتے نا، میر تو روز پیدا نہیں ہوتے. فیض، اقبال تو اسے کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پہ. لیکن اب جب کہ ادارہ قائم کرتے ہیں، اس کی روایات قائم کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کریکولم بنا دیا ہے، اس کا سسٹم بنا دیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے پھر اس کو سسٹم لے کے چلتا ہے. کیونکہ کوئی بھی یہاں پر آب حیات پی کر تو نہیں آتا نا، جس طرح جو آئے گا اسے جانا بھی ہے. تو بہرحال ایک انہوں نے ادارہ قائم کیا، اس کے ہی نقش قدم پر وہ آگے چل رہے ہیں، اور باقاعدہ اسی طرح وہاں پر تربیت دی جا رہی ہے، اداکاری کی بھی، صداکاری کی بھی، موسیقی کی، رقص کی، وہ تمام چیزیں ویسی چل رہی ہیں. سر، اردو کے بارے میں آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ اردو پہلے مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے، اور بہت رونق کراچی خاص طور پر پہچانی جاتی تھی اس حوالے سے. تو اب کیا وجہ ہے کہ اس میں کمی آ گئی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو بہت بولی جاتی، لیکن اب تلفظ وہ نہیں رہا، الفاظ کچھ مکس ہو گئے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، کراچی ایک جو ہے روس البلاد ہے، اس میں بے شمار قومیتیں بستی ہیں، جن کا اپنا اپنا لہجہ، اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں. تو یہ ایک ابھی لکھنؤ نہیں ہے یہ، یا دہلی نہیں ہے، تو یا حیدرآباد دکن، تو وہاں پر ایک زبان ہے، سب لوگ اسی طرح بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک ملغوبہ تو ہو جاتا ہے نا. لیکن اردو اچھی کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ آپ کے اخباروں میں اچھی تحریر لکھی ہو، پھر آپ کے ٹیلی ویژن پر جو لوگ بھی اردو بولیں، ہمارے ڈراموں میں بولیں، اور ہمارے تھیٹر میں بولیں، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیے، اردو کا
کو سب سے بڑا کنٹریبیوشن میں کہوں گا وہ ہندوستانی اردو فلمیں جنہوں نے اردو کو سب سے زیادہ سنبھالا، جس طرح وہ گفتگو کرتے تھے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے میں پروگرام ہوا کرتے تھے کسوٹی، اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، قریش پور صاحب اور وہ افتخار عارف صاحب، عبید اللہ بیگ اور بعد میں غازی صلاح الدین، ان کی گفتگو 1 گھنٹے تک ہوتی تھی. جس طرح نشست و برخاست ایک دوسرے سے کس طرح گفتگو کرنی، کیسے مخاطب کرنا، جملے کیسے ادا کرنا، یہ چیزیں تہذیب کو پھیلاتے ہیں. پھر ہماری درس گاہیں، ہماری تربیت اساتذہ جو ہیں جو اردو پڑھا رہے ہیں، ان کا معیار، وہ یہ تمام چیزیں بہت جانچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہرحال اردو میں دراصل اتنا کام نہیں ہوا کہ ہم نے وہ اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں یہاں مہیا نہیں کی، مضامین کی مہیا نہیں کی. اور جب تک وہ کام نہ ہو تو آپ ان سے توقع میں رکھ سکتے کہ زیادہ توجہ جو آگے پڑھ کے جانے والے ہوتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ انگریزی زبان میں پر زیادہ توجہ دیں. کیونکہ ہماری سول سے حالانکہ اردو قومی زبان کہا جاتا ہے، لیکن اردو زبان میں آپ CSS کا امتحان نہیں دے سکتے. اگر آپ نے اردو میں انجینئرنگ کر کے چلے گئے کہیں تو کوئی آپ کو نوکری نہیں دے گا. تو وہ عثمانیہ یونیورسٹی کی طرز پر کوئی ادارے ہوتے جہاں پر ہر چیز، میڈیسن میں بھی اردو پڑھائی جائے، تمام کی جائے. تو ہم نے اردو کو صرف مطلب آپس میں گھر پہ بولنے کے لیے، دوستوں میں بولنے کے لیے رکھ دیا، محفل میں بولنے کے لیے. لیکن ہماری سرکاری طور پر اس کی کتنے خطوط لوگ اردو میں لکھتے ہیں، یہ ٹائپ کر کے بھیجتے ہیں، چند ادارے ہی بھیجتے ہوں گے. اور بہرحال وہ آہستہ آہستہ اردو تو اس کو کہہ رہے تھے کہ بقا کے خطرات لاحق ہیں، تو ہم نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ اردو کو ڈیجیٹل ورلڈ میں متعارف کرایا ہے. جو ایپ ہم نے جاری کی ہے جو کہ اردو کے متن کو آپ کو پڑھ کے سنائے گی، اور صحیح تلفظ اس میں سن سکیں گے لوگ، اور خبریں بھی وہ آپ کو پڑھ کے سنائے، کتابیں بھی پڑھ کے سنائے. ہمارے پاکستانی جو دنیا بھر میں رہتے ہیں یا جو بھی اردو بولنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے بچے بھی اردو سے رہیں تو وہ اردو سیکھیں، تو اس کے لیے بڑی مددگار ہوگی. جو کم خواندہ ہیں لوگ، ان کے لیے بھی اس سے خواندگی کا تناسب بڑھانے میں اور تیزی سے بڑھانے میں خاصی مدد بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو. تھینک یو.